کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیت کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً موسم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں۔ کبھی گرمی پڑتی ہے تو کبھی سردیاں آتی ہیں، کبھی موسم خزاں کا رہتا ہے، کبھی بہار کا موسم آتا ہے، کبھی دھوپ ہوتی ہے اور کبھی بارش، اور کبھی بدلیاں، کبھی بجلیوں کا کڑکنا، بادلوں کا آنا، بادلوں کا برس جانا، یہ سب میرے رب تعالیٰ کے امر سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اس نظام ہستی کو چلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو کیوں نہ اس رب تعالیٰ سے محبت کی جائے، اور اللہ پاک سے سچی محبت کرنے کا تقاضا ہمیں قرآن پاک کی آیات بھی بتاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی بیان کرتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بندہ سچی محبت کرتا ہے، یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی کئی شخصیات آئی ہیں اس دنیا میں۔ آپ صحابہ کرام کا دور دیکھیے، آپ اہل بیت اطہار کا دور دیکھیں، آپ تابعین اور تبع تابعین کا دور دیکھیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کی ہے، اور ایسی محبت سبحان اللہ کہ پھر ان لوگوں کے پاس آنے والا بھی خالی نہیں رہا، بلکہ ان کے دلوں میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت پیدا ہوئی ہے۔ انہی ہستیوں میں ایک بہت ہی پیاری ہستی جن کا ہم یوم مناتے ہیں، یوم رضا، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سفیر عشق مصطفیٰ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ کی فتاوی جات پڑھے جائیں، آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر کیا پیارے دلائل بیان کیے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا عشق کہ جب بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی کسی بھی انداز میں اگر کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت سبحان اللہ، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی ڈھال بن کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پہرا دیتے ہیں۔ آپ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت، یوں ہی صحابہ، پھر اہل بیت اطہار، اولیاء کرام کا مقام سمجھانے والی ہستی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ میرے امام اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ جس طرح یہ بارش کے قطرے یہاں پر گر رہے ہیں، یوں کہیں کہ بارش جیسے اپنا فیضان لوٹا رہی ہے، اللہ ہمیں ایسے ہی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا فیضان نصیب فرمائے۔ آپ کے عشق رسول کا صدقہ اللہ ہم سب کو بھی عشق رسول کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ ہمارا سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم
توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ پہاڑ معلق ہونے پر بنی اسرائیل نے عہد پورا کرنے کا اقرار کر لیا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی اور اسے پورا کرنے سے منہ پھیر لیا۔ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہیں توبہ کی توفیق دے کر اور تمہاری طرف نبیوں اور رسولوں علیہم السلام کو بھیج کر اللہ پاک تم پر اپنا فضل اور رحمت نہ فرماتا تو عہد کی خلاف ورزی کے سبب ضرور تم دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ شہر ایلہ میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ انہیں حکم تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ وہ جمعہ کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھود دیتے اور ہفتہ کے دن ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں ان گڑھوں میں قید ہو جاتی۔ پھر اتوار کے دن انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دے لیتے۔ طویل عرصہ تک ان کا یہی معمول رہا، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس طرح کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی تو شکار ہے جو تم ہفتے کو ہی کر رہے ہو۔ جب وہ باز نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر کی شکل میں مسخ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں میں یہ واقعہ بہت معروف تھا، یہاں اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں تنبیہ کی گئی ہے۔ اہم باتیں: نمبر 1، بندر بننے کے 3 دن بعد یہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے، لہٰذا موجودہ بندر ان مسخ شدہ لوگوں کی نسل میں سے نہیں ہے۔ نمبر 2، حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے حیلہ کرنا حرام ہے اور حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے حیلہ کرنا جائز اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے۔ البتہ کسی مستند مفتی سے رہنمائی لیے بغیر عام مسلمان کوئی حیلہ نہ کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور یوں ہی قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی ساری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا پروگرام کا ٹاپک ہے سفیر عشق مصطفیٰ، یعنی عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک آپ کی تربت پر، آپ کی مزار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، میں مبلغین کو دعوت دیتا ہوں تاکہ وہ منچ پر آئیں اور پھر انشاءاللہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے، اور اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے نور عالم بھائی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ وعلیکم السلام، کیسے نور عالم بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، آپ تشریف رکھیں۔ ہمارے شعیب مدنی ماشاءاللہ، مرحبا شعیب بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین نور عالم بھائی سے انشاءاللہ کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی اللہ تعالی علی محمد صلی صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے گے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام کے چند اشعار انشاءاللہ پیش کروں گا۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل گل کو کہا عمری نے سروے جافی،
کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت میں جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ اس کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ اس کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ہے بلبلیں رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا، ہے بلبلیں رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہمارے سینوں کو سرشار فرمائے، اور یوں ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اللہ کرے کہ ہماری ساری زندگی بسر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق جس قدر مدنی چینل کے ناظرین سینے میں زیادہ ہوگا، اتنی ہی انشاءاللہ ہمیں بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ قرب مصطفیٰ نصیب ہونے کا یوں کہیں کہ ذریعہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
دلوں کا چین، دلوں کا قرار، دلوں کا سکون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ ذکر مصطفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں، حضور کی شان، حضور کی سیرت، حضور کا کردار، یہ بیان کرنا، سننا سنانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو عشق مصطفیٰ کو بڑھاتی ہیں۔ اور یہ عشق مصطفیٰ کہاں سے ملتا ہے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ ملتا ہی ان لوگوں سے ہے کہ جنہیں عشق مصطفیٰ کی دولت ملی ہے۔ جن کے سینوں میں عشق ہی نہ ہو، عشق مصطفیٰ ہی نہ ہو، تو وہاں سے تو عشق نہیں ملتا۔ یہ عشق مصطفیٰ کی نعمت، کریم نعمت، پیاری نعمت، عظیم نعمت، یہ عشق والوں کی صحبت اختیار کرنے سے ہی ملتی ہے۔ بحمداللہ آج جس ہستی کا میں اور آپ تذکرہ سننے جا رہے ہیں، ہم سنیں گے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے فتاوی جات اگر دیکھا جائیں تو فقہ کا امام انہیں کہا جاتا ہے۔ احادیث دیکھی جائے تو یوں لگتا ہے کہ یوں کہنے پر بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں۔ آپ اگر ان کی نعتیہ دیوان کو دیکھیں تو کہنے پر بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آپ جیسا نعت لکھنے والا نہیں اس دنیا میں، یوں کہیں کہ آپ کے زمانے میں آپ جیسی نعت لکھنے والا کوئی نہیں، کہ جس طرح آپ نے ہر چیز کا لحاظ رکھا ہے، شریعت مطہرہ کا لحاظ رکھا ہے، قرآن کی آیتیں، احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ کہیں ہوتا ہے کہ بندہ شاعری میں غلو کر جاتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، یا شاعری میں ایسی بات کر جاتا ہے جو تنقیص کی طرف ہوتی ہے، نقص کی طرف ہوتی ہے۔ میرے امام کو اللہ پاک نے یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ نے جو شاعری لکھی ہے، آپ نے جو نعتیں لکھی ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرمائی ہے، وہ قرآن و سنت کا یوں کہیں کہ نچوڑ ہمیں ملتا ہے، قرآن و حدیث کا نچوڑ لگتا ہے۔ تو یہ کیا ہے ساری بات؟ آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے معاملات کو پڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہے، حضور کے عشق میں بس یوں کہ گم رہے سفیر عشق رسول اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ آج ہمیں نور عالم بھائی کلام بھی سناتے رہیں گے۔ ہو سکے تو میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جیسے ہی ہماری بات مکمل ہوتی جائے گی تو آپ موقع کی مناسبت سے اشعار بھی لیتے رہیں، اور کلام بھی کلام اعلیٰ حضرت سبحان اللہ۔ آج تو جیسے ہی مغرب ہونی ہے تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شب عرس شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تربت پر، آپ کے مزار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شعیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ میں چاہوں گا شعیب بھائی سب سے پہلے تو آپ ہمیں محبت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں، اور پھر میں چاہوں گا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو سادات اکرام سے محبت ہے وہ انداز کیسا تھا؟ شاہ جی، بات ہو رہی ہے عاشقوں کے امام، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ یوں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی ہی عشق رسول کے اندر گزری۔ آپ نے قلم اٹھایا تو عشق رسول کو فروغ دیا، آپ نے گفتگو کی تو الفاظ کی صورت کے اندر جو ہے وہ عشق رسول کو آپ نے عام کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کو اگر ہم دیکھیں، بہت ساری پہلو ہیں، لیکن اگر زندگی کا ایک مرکزی پوائنٹ دیکھیں تو وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی کہ آپ کے گویا کہ دن رات ہی عشق رسول کے جام پیتے اور پلاتے رہتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ عاشق صادق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے آپ محبت فرمایا کرتے ہیں۔ اور ایک سچے عاشق کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے، اگر وہ کسی کی ذات سے محبت کرتا ہے تو اس کی بات سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ بندہ کسی کی ذات سے محبت کرتا ہے، اس کے شہر سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے دوستوں سے محبت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی اولاد سے محبت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اعلیٰ حضرت نے ایسا ہی عشق کیا، ایسی ہی محبت کی کہ آپ کی نسبت رکھنے والی ہر شے کو آپ نے کمال محبت سے جو ہے وہ آپ نے اس سے سرشار فرمایا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کی بات کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے
سب گھرانہ نور کا. میرا نا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. صحرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. صحرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. نبی جی شعیب کریم بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ علیہ وسلم. آل و اولاد کے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اب اعلیٰ حضرت نے پھر بچے بچے سے محبت کر کے دکھائی, واہ 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 اس واہ. انداز پر کر کے دکھائی کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تدریس فرما رہے تھے کہ اچانک جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں, پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تیسری مرتبہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت پھر کھڑے ہوئے اور بیٹھ گئے. تو جو سننے والے تھے انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ جو ہے وہ یہ بار بار کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں, آخر کیا معاملہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ قریب میں ہمارے پڑوس کے اندر سید سادات گھرانہ ہے اور ان کا ایک بچہ ہے 3 سے 4 سالہ بچہ ہے, وہ کھیلتے کھیلتے میرے سامنے آ جاتا ہے, میں اس کی تعظیم کی نیت سے کھڑا ہوں. اللہ اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت نے اس گھرانے کے بچے سے جو ہے وہ محبت کرنا سکھائی. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ سادات سے جو محبت کیا کرتے تھے, اس کی مثال آپ کے کئی واقعات سے ملتی ہے. اللہ اکبر. واہ. رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار. اے رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار. بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سادات سے بڑی ہی محبت فرماتے ہیں. اور محبت کیوں نہ کریں, کیوں نہ محبت کریں کہ سینے میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, اور محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ایاز بھائی جن سے محبت کی جاتی ہے, جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے, ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. میں چاہوں گا اس حوالے سے مزید کچھ آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک سید صاحب اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ذات ہے یہ عشق رسول کا عملی نمونہ ہے. واہ. اور اگر دیکھیے وہ ایک محاورہ ہے نا, الاناء یترشح بما فیہ, برتن میں جو ہوتا ہے نا وہی چھلکتا ہے. امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر ہم کہیں نا کہ نس نس میں, رگ رگ میں, جز جز میں, ذرے ذرے میں عشق رسول سمایا ہوا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. کیا بات ہے. کیونکہ وہی بات کہ جب عشق رسول ہے تو وہ چھلک بھی رہا ہے. آپ تحریر امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی اٹھا کر دیکھیں, گفتگو آپ کی کوئی اٹھا کر دیکھیں, کلام آپ کا کوئی سا اٹھا کر دیکھیں, فقہی سوال کا جواب وہ اٹھا کر دیکھیں, آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات دیکھیں, سفر و حضر دیکھیں, تو جا بجا عشق رسول کا اظہار جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں اور عشق رسول کا اظہار ہو رہا ہے, یہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق رسول میں فنا تھے. واہ واہ. آپ دیکھیے عام طور پر سید صاحب جب خطبہ جو ہے وہ کیا نام ہے پڑھا جاتا ہے, جمعے کا خطبہ جب ہم پڑھتے ہیں
جی تو جمعے کے خطبے میں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے. اسٹارٹ جب ہوتا ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، جی عام طور پر آپ دیکھیں گے خطبہ اسی سے آغاز کرتے ہیں. جی اور یہ ٹھیک بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا یہ خطبے کا ایک مین جس کو کہیے جز ہے. لیکن امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہاں پر بھی جس کو آپ کہیے کہ یکتائی، یہاں پر بھی امام محمد رضا کا منفرد ہونا، جی عشق رسول کی عملی تصویر ہونا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی بات آ رہی ہے، وہ بھی شان رسالت کے ساتھ جوڑ کر بیان کر رہے ہیں. واہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد واہ صلی اللہ علیہ واہ وآلہ واہ واہ واہ، وسلم علی العالمین جمیعا. کیا بات، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں واہ جس نے ہمارے سردار کیا بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کیا عالمین بات پر فضیلت ہے، عطا. واہ واہ واہ، سبحان آپ اللہ. دیکھیں شاہ صاحب، ہم خدا کی بیان ہو رہی تھی لیکن شان رسالت کو کیسے ساتھ میں لائے ہیں کہ اس خدا کی تعریف ہے جس نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالم پر فضیلت عطا فرمائی. سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے واہ واہ، ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا، دونوں عالم کا دولا، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اچھا یہاں پر آپ کی بات سے جو مطابقت کرتا ہوا شعر ہے کون سا ہو سکتا ہے؟ نور عالم بھائی ذہن میں ہے جو ابھی آپ ایاز بھائی نے بات کی ہے، میرے ذہن میں ایک شعر آ گیا ہے اسی بات سے مطابقت کرتے ہوئے. اللہ کی توحید بیان کی ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. یاد ہے؟ رب ہے جس وہی رب ہے جس نے تجھے ہموطن وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہموطن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، 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 تم حاکم برایا، تم حاکم برایا، تم قاسم عطا صلی اللہ، تم قاسم عطایا، تم حاکم برایا، تم قاسم عطایا، تم دافع بلایا، تم شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. جی ایاز بھائی. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ پاک کی حمد بیان کی ہے شان رسالت کے
بیان کے ساتھ کی. واہ واہ اسی واہ. طرح آپ آگے دیکھیے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اسی خطبے میں اس خطبے کا ایک جو اہم پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واعظ و نصیحت، تذکیر، نصیحت کا بیان. اب امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نصیحت کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ. خطبہ سٹارٹ ہوا ہے تو بھی شان رسالت کا بیان، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کے کلمات، اس کی وحدانیت کی گواہی، اس کا کوئی شریک نہیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ واہ واہ علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم. کیا بات ہے. کہتے ہیں کہ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اپنے دلوں کو مزین کر، ان کی آل اور ان کے اصحاب کی محبت سے اپنے دلوں کو مزین کر لو. کیوں؟ فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ. کیونکہ جو حضور کی محبت ہے نا یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ ایمان ہے. اور الا لا ایمان لمن لا محبت لا. اور سن لو حضور کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب عمر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. تو پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الان یا عمر، اب عمر تیرا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوا ہے. تو اسی کی طرف نصیحت کرتے ہیں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ سن لو انہی کی محبت جو ہے نا یہ سارا کا سارا ایمان ہے، ایمان کا نچوڑ اور اس کی جان ہے. اور سن لو کہ ان کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. اور شاعر نے کہا نا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں گر ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عشق رسول کی عملی منہ بولتی یوں سمجھیے کہ عظمت ہے، شان ہے کہ امام احمد رضا خان خطبہ جمعہ بیان فرما رہے ہیں لیکن جا بجا شان رسالت کے بیان کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اور اسی خطبے کے آخر میں کہتے ہیں رزقنا اللہ تعالی حب هذا النبی الکریم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ان کی آل کی اور اصحاب کی محبت عطا فرمائے جو جن کی برکت سے، جن کے کلام سے، جن کے قلم سے، جن کی ذات سے، جن کے کردار سے، جن کے عمل سے لاکھوں آج عاشق رسول کہلاتے ہیں. اس امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسول کا لیول دیکھیے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی بھی دیکھیے کہ اللہ ابھی بھی کم ہے، عشق رسول اور عطا فرما، اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما. اسی لیے اگر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک مصرے میں جاننا ہو، ایک لفظ میں جاننا ہو تو عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے وہ عظمت اور شان جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ کا جو عمل مبارک ہے. اچھا آپ دیکھیے 350 کے قریب امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کم و بیش رسائل ہیں جن پر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا. شاہ صاحب امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یونیکنس یہ ہے، آپ کی انفرادیت یہ ہے کہ ایک وصف تو آپ کا یہ ہے کہ جس سن میں آپ نے رسالہ لکھا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسالے کا نام وہ لاتے ہیں کہ اس کے الفاظ جمع کیے جائیں تو وہ سن بن جاتا ہے. مثال کے طور پر 1306 میں اگر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے کوئی رسالہ لکھا ہے تو اس رسالے کا نام ایسا تجویز فرمایا ہے کہ جب اس کے ہندسے کے اعتبار سے اگر اس کے حروف کی تعداد نکالی جائے تو وہ وہی سن جا کر بنتا ہے 1306 جس میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ حروف ابجد بھی کہتے ہیں. جی حروف ابجد بھی کہتے ہیں ان کو. تو آپ دیکھیے کہ یہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک انفرادیت تو یہ. اس کے بعد یہ کمال ہے ویسے آپ جو فرما رہے ہیں یہ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں آپ اس کتاب کا جو موضوع دینا ہے، کتاب کا جو نام لکھنا ہے، جس سن میں لکھ رہے ہیں اس سن کا ہونا، حروف ابجد نکالے جائیں تو وہی سن بھی آئے. جیسے آپ فرما رہے ہیں 1306 کے اندر 1306 کہہ لیں، 1312 کہہ لیں، بلکہ 1315 کہہ لیں. سبحان اللہ. تو سن، یہ سن نکالنا
آسان نہیں ہوتا. اور پھر یہ کمال ہے نا, اللہ تعالیٰ جب چنتا ہے نا کسی کو تو پھر یوں ہی نوازتا ہے. پھر جن کے سینوں میں حضور کی محبت ہو, سچی محبت ہو, تو اللہ تعالیٰ یوں ہی ایسی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ پھر آپ اپنے زمانے میں یوں کہیں کہ یکتا نظر آتے ہیں. ہمیں یوں کہیں کہ چند صدیوں میں ہمیں آپ یکتا نظر آ رہے ہوتے ہیں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. جس کو جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا. تیری گلی سے جائے کیوں. کیا بات ہے جی. دیکھیے کہ میں عرض کر رہا تھا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے یہ عظمت اور شان عطا فرمائے. اچھا آپ دیکھیے کہ ان 350 رسائل کے اندر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس ٹاپک پر قلم اٹھایا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب درود و سلام آپ نے خطبے میں تحریر فرمایا ہے شاہ صاحب, تو آپ وہی الفاظ لائے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے جو آپ کے ٹاپک کا عنوان ہے, جس میں آپ موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. اسی گفتگو پر جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر آپ جو ہے وہ درود و سلام کے الفاظ بھی وہی لے کر آئے ہیں جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رسالے کا ٹاپک جو ہے وہ چوز کیا ہے, منتخب کیا ہے. وہی الفاظ, انہی الفاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھی بھیجا ہے. 350 خطبے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ شائع ہو چکے ہیں, اور ان کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیسے ٹاپک سے ریلیٹ کر کے جو ان سا ٹاپک ہے وہی ٹاپک کے الفاظ امام احمد رضا خان کے خطبے میں جو سٹارٹنگ میں خطبہ ہوتا ہے اس کے اندر نظر آئیں گے, اور اس سے شان رسالت کا بیان نظر آئے گا. کیا بات ہے. یہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ دیکھیے بات کیا ہے. اس کی اگر ایک مثال فقی رسالہ ہو یا سائنسی علوم پر رسالہ ہو, ان سب کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ سیرت نظر آتی ہے. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک رسالہ ہے, اس کو میں انشاءاللہ الکریم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. السمسام علی مشکک آیت فی علوم الارحام, کہ ماؤں کے پیٹ میں جو ہے وہ کیا ہے, اس کے تعلق سے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں سمجھیے کہ رسالہ تحریر فرمایا ہے, اور اس کے اندر جو درود و سلام لائے ہیں نا, اس کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آل اور اصحاب یہ وہ ہیں کہ جو ماؤں کے پیٹوں میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ فرمایا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ازل سے ہی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منتخب فرما لیا ہے. آپ دیکھیے کہ کیا رسالہ ہے, اور اس کے اندر کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام آپ کی آل اور اصحاب کی شان کو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تو یہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یوں سمجھیے کہ عشق رسول کی عملی تصویر جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو عشق رسول کے دریا جو ہے وہ بہا دیتے ہیں. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ عظمت اور شان, یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ اللہ کا رضا کا ہے. کیا بات ہے. سراپا رضا کا ہے, تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے. وادی رضا کی کو گئے ہمالا رضا کا ہے. ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ اللہ کا
مولا کا رضا کا ہے. اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر. جی. عقلوں نے تو لکھا گیا بہت علم دین پر. عقلوں نے تو لکھا گیا بہت علم دین پر. جو کچھ ہے 2 صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اور دریا بساغتوں کے رواں شاعری میں ہے یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے. وادی رضا کی کو ہے ہمالا رضا کا. سبحان اللہ. اس شعر میں اعلیٰ حضرت کی شاعری کی کوئی بات چلی ہے. میں چاہوں گا شعیب بھائی اعلیٰ حضرت کی شاعری سی جو عشق رسول چھلکتا ہے کچھ بیان فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اشعار کی صورت میں کرنا جی. یہ ایک قدیم اور عظیم عبادت ہے. اور ہمارے کئی اسلاف صحابہ کرام تابعین اور دیگر بزرگان دین نے اشعار کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کیا، جس میں سر فہرست حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ، امام بصیری، عبد الرحمن جامی، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے کئی بزرگان دین گزرے ہیں کہ جنہوں نے اشعار کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرمائی. پھر انہی شخصیات کے سلسلے کی ایک درخشہ کڑی ہیں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، کہ جنہوں نے اپنی شاعری کے یوں سمجھیں کہ ہر لفظ کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فروغ دیا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر وہ اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. اور پھر یہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جب حدیث کی طرف اشارہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف بھی اشعار کے اندر یوں اشارہ کیا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے انما انا قاسم واللہ المعطی، کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ پاک عطا کرنے والا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. سبحان اللہ. قرآن پاک کی آیہ مبارکہ جس میں حضور کی شان بیان کی گئی کہ حضور کو خیر کثیرہ عطا کیا گیا. اعلیٰ حضرت قرآن کی اس آیت کو کیسے اشعار میں لے کر آ رہے ہیں. انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. سبحان اللہ. جی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو یا آپ کے عشق کو اس انداز پر بیان کیا کہ ہم غور کریں کہ کائنات کی بہت سارے جو ہے وہ عجائبات، کئی ایک واقعات جو احادیث کی پورے واقعات ہیں احادیث کے باب میں اعلیٰ حضرت نے انہیں ایک شعر میں بند کیا ہوا ہے. جیسے آپ صلح حدیبیہ کو لیں، صلح حدیبیہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 7 اصحاب ہیں، پانی کم پڑ گیا تو حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہے. حضور نے فرمایا جو پانی ہے جمع کرو. اب نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ڈالا، باہر نکالا تو چشمے جاری ہو گئے ہاتھوں سے. اعلیٰ حضرت اس کو شاعری میں لے رہے ہیں. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. پھر جھوم کے سنا دیں. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا. ندیاں پنجاب رحمت کی
جاری یہاں فرما رہے ہیں ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، اور انگلیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ معجزہ یہی ہے۔ ایک اور جگہ فرد ہے کفے دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے والے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ہتھیلیوں کی جو وہ عظمت اور شان کو بیان کرے گا، انگلیاں جڑی ہوئی کس کے ساتھ ہیں؟ ہتھیلیوں کے ساتھ۔ تو کہہ رہے ہیں کفے دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے۔ اعلیٰ حضرت تو فرما رہے ہیں نا، ہاتھ جس سمت اٹھا، حضور کے ہاتھوں کی بات چھیڑے نا، میرے آقا کی شان کیسے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، جس سمت بھی میرے حضور کا ہاتھ اٹھا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ اچھا یہ جو کلام آپ نے پڑھا اس میں ایک اور شعر ہے جو ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ کیا ہے آپ کے؟ اچھا نہیں، جس میں حدیث پاک کی طرف ایک شعر ہے خاص پاک کے یوں کہیں کہ الفاظ بھی اس میں شامل ہیں۔ میں تو پہنچ چکا ہوں، اگر شاہ صاحب کہیں گے تو میں سنا دوں۔ کسوٹی ہے میری اشک شب بھر انتظار افوہ امت میں بہے۔ دوسرا یہ ہے تو واقعہ بالکل قرآن پاک کی یوں کہیں کہ آیات جو یا ایھا المزمل، اس سمت روزے کا، اس سمت ممبر کی۔ کیا بات ہے، پہنچ گیا آپ۔ اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ۔ جی بات شعیب چل رہی ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری کی۔ جی قدرت کے مناظر جو ہے وہ ہم جب دیکھتے ہیں، کائنات کے اندر خوبصورت مناظر کئی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں، اور پوری کائنات جو ہے وہ خوبصورت مناظر سے بھری پڑی ہے۔ جی لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، اب یوں دیکھیں کہ ہر کوئی قدرت کے مناظر کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر کوئی سائنسدان ہے تو سائنسی نقطہ نظر سے کائنات کو دیکھ رہا ہے، اگر کوئی جغرافیہ دان ہے تو جغرافیائی انداز پر جو ہے وہ کائنات کو دیکھتا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں امام احمد رضا کی، تو وہ عشق رسول کی نگاہوں سے جو ہے وہ کائنات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سورج کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کو کرس مہر سمجھا اے جہاں اے منعموں، ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوکتا۔ واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جس سورج کو تم دنیا کا آفتاب کہتے ہو، دنیا کا سورج کہتے ہو، کہ جس سے کائنات جو ہے وہ کائنات کا ایک مرکزی پوائنٹ ہے یہ، لیکن اگر اس کو میری نگاہ سے دیکھیں، اگر اس کو عشق کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کی ایک جلی ہوئی روٹی کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اب اکبر۔ یہاں پر ایک اور بات، جب جلی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کا یہ عالم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی بات جو کی اعلیٰ حضرت نے، پھر جب چہرے کی بات چلی، رخ دن ہے یا مہر سما، ابھی کلام بھی ماشاءاللہ پڑھا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، آگے اگلا شعر کیسے؟ شب زلف شب زلف یا مشک خطا، یہ واہ واہ نہیں وہ بھی واہ، نہیں۔ کیا بات ہے، اے کیا بات۔ کلام الہی میں شمس و دہا، جی۔ تہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی۔ کیا بات ہے، اسی سبحان طرح جب چاند کا تذکرہ آتا ہے تو ہر کوئی چاند کو اپنے محبوب سے تشبیہ دیتا ہے۔ اس کی خوبصورتی تو ہر ایک کے سامنے ہوتی ہے، لیکن اس کے چہرے پر جو داغ ہیں اس سے جو ہے وہ نظر انداز ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر و خاک ان کے راہ گزر کی، اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لائے تھے تو اے چاند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راہ گزر کی جو خاک ہے وہ اٹھا کر اگر تو چہرے پر مل لیتا تو آج یہ سارے داغ مٹ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پھر چاند کو دیکھ کر حضور کی محبت کو یوں بیان کرنا۔ کیا بات ہے۔ اسی طرح چاند کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یوں انداز بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں ہیں، جھولے کے اندر ہیں، تو فرمایا چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا یہ انداز ہے
کہ چاند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا قرار دے دیا. کیا بات ہے، یہ محبت ہے اعلیٰ حضرت کی اور یہ شاعری ہے اعلیٰ حضرت. کیا بات ہے. اچھا یہاں پر دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی شاعری آپ نے جو بیان فرمائی ہے، عشق رسول بے مثال ہے. میں چاہوں گا یہاں پر ایاز بھائی یہ بھی بیان فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی ظالم اٹیک کرتا تھا نا، آپ سامنے آ جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے کہ حضور کی ذات تک کوئی نہ پہنچے. ایسے اور آپ کو اطمینان کتنا ہوتا تھا جب کوئی آپ کو برا کہے. ایسے تو حضور کی جو عزت ہے، حضور کی ناموس کے لیے جو ڈھال بن کر آپ سامنے آتے تھے، اس پر کچھ آپ ارشاد جی بالکل. اس حوالے سے اگر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر ہم ذات کی 3 اسپیشلٹی دیکھیں نا، کہ 3 وہ خصوصیات جو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جس کو آپ کہیے کہ پہچان تھیں، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشغلہ تھیں، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبوب ترین چیزیں تھیں، ان میں ایک جو ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ نویسی کرنا، ایک تھا تدریس کرنا، اور تیسرا عمل جو تھا وہ تھا نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے ڈھال بننا. کیا بات ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے شاہ صاحب، وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ عِرْدِي لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے دشمنوں، اے کفار مکہ جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، حضور کی ناموس پر حملہ کر رہے ہو، سن لو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے والد اور اس کی ساری عزت جو ہے وہ کیا نام ہے حضور علیہ السلام کی عزت کے لیے تمہارے مقابلے میں ڈھال ہے. تو گویا کہ علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر کی عملی تصویر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نظر آتے تھے کہ جس طرح امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے ایک ڈھال کا کردار ادا کیا، اور جس طرف سے بھی نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر حملے ہوئے، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا، چاہے وہ شاعری کی صورت میں ہو، چاہے وہ قلم کی صورت میں ہو، چاہے وہ فتویٰ نویسی کی صورت میں ہو. آپ دیکھیے کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نبی کریم علیہ السلام کی سیادت کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پورا رسالہ تحریر فرما دیتے ہیں. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب پر اٹیک ہوا اور حملہ ہوا تو حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ جو ہے وہ کوئی اس پر دلائل عطا فرمائیں. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آج دیکھیے شاہ صاحب، جب کوئی مصنف جو ہے وہ کوئی کتاب لکھنے بیٹھتا ہے تو وہ کئی طرح کی چیزوں سے رہنمائی لیتا ہے. وہ قرآن سے رہنمائی لیتا ہے، وہ حدیث سے رہنمائی لیتا ہے، وہ شروحات دیکھتا ہے، وہ تشریحات دیکھتا ہے، وہ تفسیر دیکھتا ہے، وہ حدیث کی شروحات دیکھتا ہے، وہ اس کے اندر جو علوم نقل کرنے جا رہا ہے ان علوم کی معلومات رکھتا ہے، ان کتابوں سے رجوع کرتا ہے. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشق رسول کے لیے کیسی ڈھال ہے کہ جب حرمین شریفین میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضور علیہ السلام کے علم غیب کے تعلق سے سوال ہوا، صرف 8 hours میں 8 گھنٹوں کے اندر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب پر عظیم الشان رسالہ لکھ کر علماء عرب کو بھی وہ حیران کر دیا. قرآن و حدیث کے اور وہ نصوص کے وہ دلائل امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صرف 8 گھنٹے میں بغیر کتابوں کی مدد سے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر درج فرما دیے. اور ناظرین کتاب اردو میں نہیں تھی، ہندی میں بھی نہیں تھی، عربی زبان کے اندر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تحریر فرمایا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اجمی ہیں لیکن امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسی فصیح و بلیغ عربی زبان کے اندر 8 گھنٹوں میں رسالہ تحریر فرمایا کہ علماء عرب کو بھی آپ نے حیران کر دیا. جبکہ آپ بیمار بھی ہیں، آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے، لائبریری بھی اپنے پاس نہیں ہے جس سے حوالہ جات نکالے جائیں، فقط اپنے حافظے پر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے جو تحریر کیا، پھر جب دیکھنے والوں نے دیکھا تو دیکھنے والے کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ خاصہ ہے میرے امام اعلیٰ حضرت احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. اور آپ دیکھیے کہ تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشاں ہے آج بھی. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی
راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. کن کی رضا ہے خنجر خوخار برگبار، کن کی رضا ہے خنجر خوخار برگبار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے، آدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ عرس اعلیٰ حضرت منائیں، عشق مصطفیٰ میں اپنے سینوں کو سرشار فرمائیں اور 1500واں جشن ولادت منائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں 1500واں جشن ولادت کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایمان افروز معجزہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پہ رکھتا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے میں بیٹھ گیا جس سے لوگ باہر جاتے تھے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے۔ فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ چلے آؤ۔ میں پیچھے پیچھے چل دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ اپنے مبارک گھر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو میں اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے، تو بتایا گیا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جاؤ اور جا کر اہل صفا کو بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اہل صفا علیہم رضوان اسلام کے مہمان ہیں، نہ ان کو گھر بار سے رغبت، نہ مال و دولت سے، اور نہ کسی شخص کا سہارا وہ لیتے ہیں۔ جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی صدقے کا مال آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے کا مال ان پہ تقسیم فرما دیتے ہیں۔ جب ہدیہ آتا ہے تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تناول فرماتے ہیں، استعمال فرماتے ہیں اور اہل صفا کو بھی دیتے ہیں۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں یہ میری کیفیت ایسی گزری، قلب کی کیفیت کہ یہ گراں گزری بات کہ یہ ایک پیالہ ہے، حضور مجھے فرمائیں گے سب کو پلانے کا فرمائیں گے، تو مجھے بھوک لگی ہے، میں پی لیتا تو مجھے کچھ طاقت مل جاتی۔ بہرحال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو میں اٹھا اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اصحاب صفا کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کو دودھ پیش کرو، اور اس صورت میں بہت مشکل ہے کہ دودھ کے چند گھونٹ بھی مجھے میسر آئیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو کرنی ہے، حضور کا حکم تھا۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں میں نے ان کو دودھ پیش کرنا شروع کیا، اصحاب صفا نے دودھ پی لیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں رہا۔ جب میں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ پیو دودھ۔ کہا کہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے پیا، میرے آقا فرماتے ہیں اور پیو، میں نے پھر پیا، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اور پیو۔ میں نے کہا بس یا رسول اللہ، اب میں سیر ہو گیا، مسلسل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، تو میں نے یہی عرض کی کہ اس قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یا رسول اللہ اب مزید گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا مجھے دکھاؤ۔ میں نے پیالہ پیش کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی حمد بیان کی، بسم اللہ پڑھی، اور بقی دودھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرما لیا۔ ایک پیالہ تھا،
اصحابی صفا بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور پھر خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دودھ پیا، نوش فرمایا، سب کو کفایت کر گیا۔ تو کیا خوب میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی آمد پر سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، میرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ، میرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ، تیری رہوا دے وچ پلگا بچھاوا یا رسول اللہ، تیری رہوا دے وچ پلگا بچھاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا ایک بڑا پیارا سیگمنٹ ہے پیرنٹنگ۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اس سیگمنٹ میں ہم اپنے پیارے مبلغ دعوت اسلامی مولانا اسد مدنی صاحب سے ہم اس ٹاپک پر پیرنٹنگ کے حوالے سے، مختلف تربیت کے سیشنز کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں اسد بھائی آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اپنا وقت عطا فرماتے ہیں، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائیں۔ آج آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ جی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا۔ اچھا، یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ جس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی ساری زندگی پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت ہمارا ناظر 30 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، تو دو افراد آپس میں مختلف ہوں گے اعتماد کے تعلق سے۔ ہمیں بعض اوقات محسوس نہیں ہوتا، لیکن غیر محسوس انداز پر ہم سب کی پرسنالٹی پر بچپن کی اعتماد یا بد اعتمادی یا اعتماد میں کمی وہ کار فرما ہوتی ہے۔ اور یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ اچھا، اگر یوں ہم سوال کریں گے تو ہر ماں باپ کہیں گے کہ ہاں بالکل کرنا چاہیے، اور کسی حد تک یہ دعویٰ بھی کریں گے کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف عموماً دھیان کم ہوتا ہے یا بعضوں کا نہیں ہوتا۔ اگر ان چیزوں کو ہم بہتر کر لیں گے تو ہمارے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ سب سے بنیادی چیز جو بچے کو خود اعتمادی دیتی ہے وہ ہے ماں باپ کا بچوں کے ساتھ انکنڈیشنل پیار کرنا۔ بچے کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میرے ماں باپ، میرے والدین مجھ سے سب سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ عموماً بچے اس بات کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، ماں باپ پیار بھی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسے اقدامات ہوتے ہیں، کچھ ایسے عمل ماں باپ کر لیتے ہیں کہ جس سے بچوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ شاید ہمارے والدین ہم سے پیار نہیں کرتے، اور یہ ان کی اعتماد کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ مثال کے طور پر میں چند مثالوں سے عرض کرتا ہوں۔ بچوں سے اگر کوئی نقصان ہو جائے تو انہیں سمجھائیں
لیکن انہیں ڈانٹے نہیں. اور یہ کتنا بنیادی اور بہت بڑا فیکٹر ہے کہ شاید ہماری اکثریت اس میں مبتلا ہوگی. مثال کے طور پر کسی بچے سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو سب غور کریں کہ ماں کا یا باپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. کسی بچے نے کوئی چیز خراب کر دی, کوئی چیز توڑ دی, کوئی چیز گرا دی, سالن گرا دیا یا پلیٹ گرا دی یا کچھ بھی ہوا, تو جو فرسٹ ریئیکشن ہوتا ہے, فرسٹ ریئیکشن کی میں بات کر رہا ہوں جی, 10 منٹ کے بعد تو سب جو ہے وہ نارمل ہو جاتے ہیں. لیکن سب سے سوال ہے کہ بچے نے گلاس توڑا, بھلے اس کی مسٹیک تھی, اس نے صحیح سے نہیں اٹھایا تھا, تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ریئیکشن نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ اسے یہ کہیں کہ بیٹا آپ کو چوٹ تو نہیں لگی, گلاس ہے ٹوٹ گیا, بیٹا آپ ادھر ہی رہنا, خیال کرنا آپ کانچ ہے, میں پہلے کانچ اٹھا لوں پھر آپ آگے بڑھنا. ایک تو یہ ریئیکشن ہوتا ہے. اور ایک اس کا بالکل برعکس ہوتا ہے کہ اس نے گلاس توڑا, ہم بچے کو توڑنے چلے ہیں. اچھا, انکانشیسلی اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ میرے ماں باپ کے نزدیک میری عزت کی جو قیمت ہے وہ ایک گلاس جتنی ہے. اب بھلے اس کو یہ کہہ نہیں رہے, لیکن انڈائریکٹ آپ اس کو سمجھا یہی رہے ہیں کہ تمہاری جو عزت ہے یا احترام ہے یا تمہاری جو محبت ہے وہ ایک گلاس ٹوٹنے کے 2 منٹ کے اندر تو میری آگے پیچھے ہو جائے گی. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک ایگزامپل دی ہے, بڑی کامن سی ایگزامپل ہے, لیکن آپ غور کر لیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور یہاں پر ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بچے ہیں, بچے نقصان کریں گے جی, بچوں سے چیزیں گریں گی, بچوں سے چیزیں ٹوٹیں گی, بچوں سے چیزیں خراب ہوں گی. تو یہ ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے ایز اے پیرنٹ کہ اس کو ہم بیئر کریں, اس کو برداشت کریں اور اپنا ذہن بنا لیں کہ یہ ہوگا. ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو بے باک کر دیں کہ ہر روز یہ گلاس ٹوٹ رہا ہے, یہ بھی اس کا مطلب ہرگز نہیں. اس کی تربیت کریں گے, آپ ظاہر سمجھائیں گے. چھوٹے بچے ہیں تو ان کے پہنچ سے چیزوں کو, اشیاء کو دور رکھیں گے. اگر کوئی استعمال کی چیز ہے تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا کانشیس ہو جائیں گے. لیکن یہاں سے یہ جو سمجھانا ہے, میں چاہوں گا جو ایک ہے نا بڑا بچہ ہے, اسے تو آپ نے 1 دفعہ 2 دفعہ سمجھا دی, وہ سمجھ جائے گا. بعض ہوتے ہیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں, بار بار ایک غلطی دہرا رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھانے کا انداز کیا اپنایا جائے؟ بار بار سمجھائیں, کئی بار سمجھائیں, اور اتنی بار سمجھائیں کہ جتنی بار ہمارے بڑے آج تک ہمیں سمجھاتے ہیں. ہم اتنے بڑے ہو گئے, ہمیں بھی تو آج تک ہمارے بڑے سمجھاتے ہیں کہ نماز پڑھ لیا کرو, ٹھیک ہے, تو کتنے نمازی بن گئے. تو جب ہم اپنے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں پھر بھی مجھے سمجھایا جائے, تو میرا اگر 3 4 5 سال کا بچہ ہے تو میں 5 10 دفعہ کے اندر کیوں تھک رہا ہوں؟ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایموشن جو ہے نا اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ پاتے. بچہ کمزور ہے تو غصہ بندہ کر جاتا ہے, نکل جاتا ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں ہمیں بہت بڑا دل کرنا ہوگا. اور یہاں پر ایموشنل بلیک میلنگ کی جاتی ہے بچوں کو. مثلا کچھ چیز ٹوٹ گئی ہے, اب بچے کے ساتھ, اب آپ نے جیسے فرمایا ڈانٹا نہیں ہے, مارا نہیں ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, نقصان ہوا ہے, لیکن بار بار جب یہ نقصان کو دہراتا ہے تو بعض اوقات پیرنٹس کیا کرتے ہیں, بچے سے ناراض ہو جاتے ہیں, اس کو فیل کرواتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے, یہ کام غلط کیا ہے, یہ آپ اگر کریں گے تو پھر بابا ناراض ہو جائیں گی, ماما ناراض ہو جائیں گی. تو یہ عمل ان کا کیسا ہوگا؟ دیکھیے, اب ناراض ہونے کا ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ناگواری کا اظہار کیا, سو دیٹس اوکے, ہونا بھی چاہیے کہ بیٹا دیکھیں آپ نے غلط کیا. یعنی آپ کو اس کو کسی نہ کسی حد تک یہ بات باور کروانی ہے کہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے ناگواری کا اظہار ہو جاتا تھا. یہ سیرت کا پہلو ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف مسکرا کر ہی اس کو ریپلائی کر رہے ہیں. ہاں, اس وقت آپ نے کنڈیشن کو سنبھالا, اس کے بعد آپ نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا بری بات ہے, مجھے یہ پسند نہیں ہے. اس میں اور رکھ کے دینے میں فرق ہے, بس یہ ہمیں مد نظر رکھنا ہے. جو اس کا اعتماد خراب کرے گی نا چیز, وہ ہے رکھ کے دینے والی. کیا آپ نے اظہار ناراضگی کیا اور آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ مجھے پسند نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ نے موڈ چینج کر لیا, سو دیٹس اوکے, کہ آپ نے اس سے کوئی خود اعتمادی جو ہے نا وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی. خود اعتمادی اس وقت ہوتی ہے جب بچے کی عزت نفس کا آپ خون کرتے ہیں. تو ان دونوں کے اندر آپ کو فرق کرنا ہے. ظاہر بچہ ہے, آپ اس کو ڈانٹ کے بھی سمجھائیں گے, آپ اس کو پیار سے بھی سمجھائیں گے, ناگواری کا اظہار بھی کریں گے, ساری چیزیں کریں گے. لیکن جو ایک عمومی مزاج ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اگریسو ہو کر جو ہم ریئیکشن کرتے ہیں,
وہ نہ کریں, اس سے بچے کا جو اعتماد ہے وہ خراب ہوگا. تو انکنڈیشنل لو پہلی چیز, جی ان سے پیار کریں, محبت کریں. بچوں کے ذہن میں یہ ہو کہ میرے ماں باپ مجھ سے سب سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں, تو آپ کے بچوں کے اندر اعتماد ہوگا. جن بچوں کو گھر میں پیار نہیں ملتا وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے, وہ اپنے اسکول میں بھی دبے دبے رہتے ہیں, وہ کہیں اور بھی معاشرے کا حصہ جب بنتے ہیں, تھوڑا بڑے ہوتے ہیں, تو بھی وہ اعتماد میں کمی ہوتی ہے. دوسری بات, بچوں کو فیصلہ کرنے دیں. ان کو کچھ بھی کام کے بارے میں, رائے کے بارے میں, کسی بھی چیز کے بارے میں ان کی عمر اور ماحول کے مطابق آپ چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن لینے دیں, اور اس میں بھی مسٹیک کرنے پر ان کو ایگریسو نہ ہوں, بلکہ ان کو سمجھائیں اور تربیت کریں. یہ وہ بہت بڑی بنیادی چیز ہے کہ آپ اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ یقین کریں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت جلدی خود اعتمادی کی طرف آگے بڑھے گا. اب اس کی میں کچھ مثالیں عرض کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کا 5-7 سال کا بچہ ہے, آپ شاپ پر گئے ہیں, تو آپ اسے چیز خریدنے دیں. ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے ساتھ ہیں, آپ تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہیں, آپ نے اس کو رقم دی اور کہا کہ بیٹا یہ خرید کر لے آؤ. ٹھیک ہے, یہ اس کی ٹریننگ ہے. اسی طرح آپ کوئی بھی آپشن ہے گھر کے اندر 2-3 چیزوں کے اندر, تو آپ بچے کو کہیں کہ بیٹا آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ڈیسیژن میکنگ کی طرف ہو جائے گا, اپنی رائے کا اظہار کرے گا. اسی طرح اگر آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے جس کے اندر 2 یا 3 آپشنز ہیں, تو آپ اپنے بچے کی رائے لیں, کیونکہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, آپ نے دونوں میں سے دونوں ہی ٹھیک ہیں, کوئی ایک قبول کرنا ہے. اگر آپ اپنے بچے کے ذریعے کروائیں گے تو اس کے اندر اعتماد بڑھے گا. وہ کہے گا کہ دیکھو یہ میرے فیصلے سے ہوا, حالانکہ پیچھے آپ ہی کا فیصلہ تھا کہ آپ نے کہا تھا ان 2 میں سے کوئی ایک, تو آپ نے اس کو ریسٹرکٹ تو کر دیا, لیکن انکانشیسلی اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوگی کہ یہ فیصلہ میں نے کیا ہے اور اس کے اندر کوئی نقصان بھی نہیں ہے. آپ کسی جگہ پر گئے ہیں اور آپ نے کھانا کھانا ہے اور 3 سے 4 آئٹمز ہیں, تو آپ اپنے بچے سے پوچھیں کہ بیٹا آپ بتاؤ کہ کیا کھانا چاہیے. تو اگرچہ وہ 3 یا 4 چیزوں میں سے ہی کوئی ایک چیز سلیکٹ کرے گا, لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میرا فیصلہ تھا کہ ان 3 چیزوں میں سے میں نے سلیکٹ کیا. اچھا, گھر میں روزانہ کچھ نہ کچھ پکتا ہے. اس وقت ناظرین سمجھ رہے ہوں گے کہ شور بہت زیادہ ہو رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ بارش ہو رہی ہے, تو یہ بارش کی آواز ہے. اللہم صیبا نافعا, اللہ نفع بخش بارش ہمیں عطا فرمائے اور عافیت والا معاملہ اللہ پاک مہربانی فرمائے. جی اسد. آمین, ماشاءاللہ. تو آپ نے بچے سے کہا کہ بیٹا آپ بتائیے کیا کھانا ہے, کیا منگوانا چاہیے. تو وہ دیکھے گا, مینیو پڑھے گا, سلیکٹ کرے گا, کہے گا آج یہ منگا لیتے ہیں. اچھا, منگانا آپ نے بھی اسی مینیو میں سے تھا اور انہی 4 چیزوں میں سے تھا, لیکن آپ نے اس کو فیصلہ کرنے کا موقع دیا, تو اس کے اندر اعتماد پیدا ہوگا. وہ یہ سمجھے گا کہ آج تو میرے آرڈر پر کھانا آیا ہے. سو دیٹس گڈ. اچھا, اسی طرح اب 12-13 سال کا بچہ ہے, 14 سال کا بچہ ہے, تو اب اس کو تھوڑا آپ باہر جانے کے, بچے کی میں بات کر رہا ہوں, لڑکے کی بات کر رہا ہوں, آپ اس کو باہر جانے دیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو لے کر آنی ہے, آپ اس کو بھیجیں. یہاں پر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ بہت سارے ماں باپ محبت میں ہی, میں کہوں گا ان کے دل میں تو نفرت تو نہیں ہوگی, لیکن بچوں کی محبت میں بعضوں کا نقصان کرتے ہیں. میں ایک ایسے 25 سال کے بچے کو جانتا ہوں جس کو لانڈی سے کرنگی جانے کی اجازت نہیں تھی. اچھا, اب وہ بچہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ 25 سال کا ہو گیا تھا, لیکن وہ اتنا اس کو آرٹیفیشل ماحول میں رکھا کہ وہ بہت زیادہ جو ہے اعتماد اس کے اندر آ ہی نہ پا. اچھا, اب غور کر لیں تمام ناظرین کہ کیا ہم اپنے بچوں کو کنٹرول اور احتیاط کے ساتھ ماحول کے اندر کتنی ڈیسیژن میکنگ کی جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں فی زمانہ, جیسے میں اگر کراچی شہر کی بات کروں, اگر آپ کا 15-16 سال کا بچہ ہے تو اس کو کم از کم اپنے علاقے میں کہیں بھی جانے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. ڈیفینیٹ ہے ٹائم کون سا ہونا چاہیے, وہ سارا آپ خیال رکھیں گے. لیکن اگر 15-16 سال کا بچہ بھی 2 گلی پیچھے جا کر کوئی کام کر کے واپس نہیں آ سکتا, تو یہ اس کی خود اعتمادی کی کمی ہے. اچھا, بعض تو بڑے ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں گھرانے, ماشاءاللہ وہ بہت بچپن میں ہی ان کو بہت زیادہ کانفیڈنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے,
ये वेरी करेगा फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, इलाका कौन सा है, अफराद कैसे हैं, अच्छा बच्चे की अपनी मेंटेलिटी कैसे है। बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, बाज़ कम समझदार होते हैं, बाज़ में भोलापन होता है, लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए कंट्रोल के साथ जी उनको इजाज़त दें और उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसीजन जो है वो मेकिंग आप करने दें। तो उससे क्या होगा कि उनके अंदर एतमाद पैदा होगा। इसी तरह लिबास के मामले में आप बच्चों को डिसीजन लेने दें, इससे उनका एतमाद पैदा होगा। एतमाद पैदा ना होने की एक वजह ये होती है कि मिसाल है मैंने 5,000 का लिबास अपने बच्चे को दिलवाना है। अब 5,000 में 10 तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं जी। एक तो ये है कि मैं अपना डिसीजन थोप दूं कि बेटा आपको ये ही पहनना है, जबकि वो जो अदर ऑप्शंस है वो भी ठीक है जी, लेकिन मुझे चूंकि ये पसंद है तो माँ बाप कहेंगे कि नहीं यही पहनना है जी, और बच्चा कह रहा है कि मुझे ये पहनना है। अब देखें यहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं भाई, 10 लिबास हैं आपके बजट के अंदर भी हैं और 10 ठीक हैं, यानी उसके अंदर कोई ऐसी अखलाकी कमजोरी या मुआशरती बुराई नहीं है, वो लिबास है, ठीक है, ओके है। तो आप यहाँ पर जब बच्चा आपका कह रहा है कि मुझे ये नहीं ये पहनना है, मुझे ये कलर नहीं, तो आप उसको करने दें। छोटी छोटी चीज़ों पर माँ बाप अपने फैसलों को न थोपें। इसका नतीजा क्या होता है कि बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग की कमी और खुद एतमादी की कमी होती है। आप यकीन करें मेरे नाजरीन, आज के बाद आप करके देखें। आप बच्चों के साथ गए, बाजार गए, आपको ख़रीदारी करनी है, यार आपने बच्चे के लिए ख़रीदना है, अपने लिए ख़रीदना है, तो आप उसको ऑप्शन देकर देखें, बेटा देखें ये 4 कलर्स हैं जी और ये 5 तरह के लिबास हैं जी, इनमें से जो आपको पसंद है वो मैं आपको लेके दूंगा। आपने तो कुछ भी नहीं किया जी, वही खर्च किया, उसी जगह पर खर्च किया, उसी क्वालिटी के अंदर किया जी, लेकिन सिर्फ आपका बिहेवियर चेंज हो गया कि अब बच्चा जब चूज करेगा तो वो इतना पुरएतमाद होगा, वो उसको सीने के साथ लगा के रखेगा। ऐसे ही शूज का मामला है, उसकी बुक्स का मामला है, उसके स्कूल बैग का मामला है। तो जहां पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है, हाँ अब बात चीजें जा रहे हैं, वहां पर बच्चा जिद करेगा और वो जिद ठीक नहीं होगी तो वो मुस्तस्नियात अपनी जगह पर, लेकिन ये एक फार्मूला बना लें जी कि जहां पर आप कर सकते हो और उसके अंदर कोई खराबी या नुकसान का पहलू ना हो, तो अपने बच्चे को डिसीजन मेकिंग इसकी तरफ लेकर आए। जी, मैंने तो बड़े बड़े अच्छे लोगों को देखा कि वो तो अपना लिबास भी बच्चों के हिसाब से खरीदते हैं, यानी आप देखें कि उसका लेवल कितना ज्यादा होगा। यहाँ तो एक तादाद है जो बच्चे का लिबास उसकी पसंद का नहीं ले रहे जी, और इससे अगला स्टेप ये है कि गए हैं, बाप ने लेना है और 4 ऑप्शन है, बाप कह रहे बेटा मैं बताओ कौन सा इसमें से लिबास पहनूं। अब आप जरा सोचें कि उसका लेवल कितना आगे। हाँ कि मामूली सी बात है, मुझे भी इन्हीं 4 में से खरीदना था, लेकिन बच्चे ने कहा बाबा ये आप पर बहुत सूट करेगा, आप ये पहने। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैंने आपको चंद मिसालें दी। जिस तरह आप गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा खुद एतमादी पैदा होगी। और आखिरी बात यहाँ पर अगर असली मुझे इजाज़त दें, मैं जी अर्ज़ करूँगा, बाज़ औक़ात यूँ होता है कि जिस तरह आप तवज्जो दिला रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए, लेकिन बाज़ औक़ात ना बच्चे की हर बात मानी जाती है, हर बात मानी जाती है, लेकिन एक वक्त आता है कि फिर बच्चे को ना सुनने की आदत ही नहीं रहती। जी बिल्कुल। इस सूरत में क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कही। मयाना रवि हर चीज़ के अंदर होनी चाहिए जी, और ये भी एक तरबियत का पहलू है कि बच्चे के अंदर इस चीज़ का गलबा नहीं होना चाहिए कि मैं जो भी कहूँगा वो माना जाएगा। जी, कभी कभी बच्चे की तरबियत की नीयत से जी, उसकी किसी दुरुस्त और जायज़ बात का इनकार भी करना चाहिए। जी, हाँ उसकी लॉजिक दें, उसको समझाएं, मना करने का भी तरीका अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो मना करना इसलिए हो, ये भी तरबियत का पहलू हो कि मैं बच्चे को इसलिए मना कर रहा हूँ कि बच्चा ज़िद्दी ना हो और बच्चा हर ख्वाहिश पूरी होने की ख्वाहिश ना करे। उसके दिमाग के अंदर ये कहीं ना कहीं रहना चाहिए कि मेरे वालिदैन मेरी बात मानते हैं, लेकिन कभी कभी मना भी करते हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वो मना करने का जो रेशो है वो निस्बतन कम होना चाहिए जी, और ज़्यादा उन बातों में कि जिसमें कोई नुकसान नहीं है, जायज़ है, कोई शरन भी कलाम नहीं है,
اور آپ کے جیب پہ بھی اتنا کوئی ایکسٹرا بوجھ نہیں ہو رہا تو بچوں کی بات مان لینی چاہیے. تو دونوں کے اندر آپ بیلنس رکھیں گے تو انشاءاللہ رہے گا. لیکن وہ پہلو بھی نہیں کریٹ ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے اندر بچہ اپنی منوائے, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو سمجھانا ہے ان کو, جب آپ کسی چیز کا انکار کر رہے ہیں اس وقت میں, تو بچے کے سامنے انکار کیا تو بچہ تو اس وقت غصے میں ابھی آ جائے گا, بالکل آئے اس گا, کی جذبات ابھرے ہوں گے. سمجھانے کا ٹائم کون سا ہوگا؟ اسی وقت بیٹا اب تو پھر میں تمہیں پوری تقریر سناؤں گا کہ یہ خرابیاں ہیں اس لیے تمہیں نہیں لے کر دے رہے. دیکھیں جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا, جی, اور جب ایک پورا فیملی کا کلچر ہی پازیٹیو ڈیولپ ہو جاتا ہے, جی, تو پھر وہاں پر بچے کا ہر بات پر رونا جی, اور ہر بات پر بہت زیادہ غلط ریئیکشن کرنا یہ بھی نہیں ہوتا. یہ ہوتا کہاں ہے؟ جہاں پر اور چیزیں جو ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہوتی جس طرح سے ہونی چاہیے. جی. ٹھیک ہے. اچھا, سمجھانے کے وقت ظاہر ہے جب آپ اس کی بات کا انکار کریں گے تو بچہ ہے, وہ ضد بھی کرے گا, وہ روئے گا بھی, لیکن وہ آپ تھوڑا سا برداشت کریں گے اور اچھے انداز پر ہی اس کو. اچھا, یہاں پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, خواہ اس کی کوئی بات نہ ماننے پر اس کو سمجھانا ہو یا کسی چیز کے انکار پر اس کو سمجھانا ہو, جی, اس میں جو مسٹیک ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بغیر دلیل کے انکار کرتے ہیں. میں دوبارہ جملے کو دہراؤں گا, بچے کی بات کا انکار جی, بغیر دلیل کے, بغیر لاجک کے نہ کرنا یہ بہتر ہے. مثال کے طور پر بچے نے کہا ابو مجھے یہ چاہیے اور آپ نہیں لے کے دینا چاہتے, اور تو ایک انداز یہ کہ میں نے کہہ دیا نا بس اب نہیں لے میری بات مانو, ایک تو یہ بھی انکار ہے. جی, اور ایک انکار یہ ہے کہ آپ اس کو ریزننگ دے رہے ہیں. جی, کہ بیٹا میں آپ کو یہ اس لیے نہیں لے کے دے رہا کہ اس کے اندر یہ پرابلم ہے. جی, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر دو گاڑیاں ہیں, ایک ہے جس کے اندر بیٹری سیل ڈلتے ہیں اور ایک جو وہ چارجیبل ہے. بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ بیٹری سیل والی گاڑی لینی ہے, جی, اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں جو چارجیبل ہے وہ لے کے دوں. جی, اب اختلاف ہو گیا ہے, رائے کا اختلاف ہو گیا. بچے نے کہا مجھے یہ چاہیے, اب ایک تو نہیں سمجھتے نہیں ہو, اب یہ میں نے اس کو بغیر لاجک دیے اس کو منع کیا, تو وہ مان تو جائے گا, بچہ ہے, ارے آپ والد ہیں آپ کی تو اس نے ماننی ہے, لیکن اس کے دل میں یہ رہے گا کہ میرے ابو نے میری بات نہیں مانی اور خام خواہ نہیں مانی, تو یہ نیگیٹو ہو جائے گا. پازیٹیو کیا ہے کہ اس کو آپ سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو اس کے اندر بیٹری ڈلتی ہے, سیل ڈلتے ہیں, ہر دفعہ ہمیں نئے خرید کے ڈالنے پڑیں گے, آپ کی گاڑی جلدی بند ہو جائے گی. یہ چارجیبل ہے, اس کو ہم گھر میں چارج کر لیں گے تو زیادہ دیر چلے گی. اب دیکھیے بھلے وہ 5-7 سال کا بچہ ہے, وہ بہت زیادہ ذہن فتین ہے نہیں ہے, لیکن کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچے سمجھتے ہیں. جی, تو آپ نے اس کو منع تو کیا, آپ نے لے کر وہی دی گاڑی جو آپ نے چارجیبل ہی لے کے دینی تھی, لیکن آپ نے اس کو ایک لاجک دی, جی, آپ نے اس کو ایک وجہ بتائی. بالکل. اب اس کا مائنڈ یہ نہیں ہوگا کہ میرے والد صاحب بڑے ظالم ہیں, میرے والد صاحب میری بات نہیں مانتے. کہیں نہ کہیں اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات رہے گی کہ کیونکہ وہاں پر کوئی نہ کوئی ریزننگ تھی. جی, اچھا, اب یہ ہر چیز کے اندر ہے, یہ تو زیادہ چھوٹے بچے کی بات ہو گئی. جی, اب 13-14-15 سال کا بچہ ہے, وہ اس کی ضد ظاہر ہے کہ چھوٹی گاڑی کے لیے نہیں ہوگی, اس کی ضد کسی اور چیز کے لیے ہوگی. وہ کہے گا کہ مجھے فلاں جگہ پر دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جانا ہے, وہ کہے گا کہ مجھے جو ہے وہ فلاں کام کرنا ہے, مجھے موٹر سائیکل چاہیے. اس کے جو تقاضے ہیں وہ مختلف ہوں گے. لیکن جب تک کوئی بچہ ہے اور آپ اس کو سمجھا رہے ہیں, بلکہ یہ تو بڑوں میں بھی ہے, یہ تو آرگنائزیشنز کے اندر بھی سمجھایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو کسی چیز کا انکار کریں تو جو اس کا ویلڈ ریزن ہے اور آپ بتا سکتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے. کیا بات ہے. اس طرح اگر آپ اپنے بچے کو انکار کریں گے, منع کریں گے, تو انشاءاللہ اس کی خود اعتمادی بھی برقرار رہے گی اور آپ کی نفرت یا آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچ آپ کے بچے کے دماغ میں پیدا نہیں ہوگی. کیا بات ہے, بہت شکریہ اسد بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. آپ کے اس سیگمنٹ کے حوالے سے مجھے رشتہ داروں میں بہت ساری جگہوں سے خصوصیت کے ساتھ بڑا مبارکباد پیش کی گئی اور بڑا سراہا گیا یہ سلسلہ, اور بالخصوص یہ سیگمنٹ جو آپ لے کر چل رہے ہیں, اللہ آپ کو اس کی جزات دے, اور بہت زبردست انداز میں ہمارے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. اللہ آپ کو جزاک اللہ عطا فرمائے. بہت شکریہ. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج جو ہمارا ٹاپک تھا خود اعتمادی,
اس حوالے سے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول دیے، بڑی پیاری باتیں کی ماشاءاللہ۔ اسد بھائی نے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کن کن موضوعات پہ کتابیں تصنیف کی، پلیز تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیجیے گا۔ ڈیٹیل کا تو ٹائم نہیں رہا، بہرحال کوشش کرتے ہیں۔ جی عمر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بعض لوگوں نے شاہ صاحب یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ فقط شاعر تھے، کیونکہ ان کے کلام بہت زیادہ مشہور ہیں۔ مصطفیٰ میرے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا تھا جب ہم گفتگو کر رہے تھے نا، چونکہ ہم نے آج تقریباً دیگر کچھ ٹاپکس بھی لیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ شاعری پر بھی کچھ گفتگو ہو رہی تھی، تو اس میں یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ بہت ساروں کے ذہن میں ہے کہ صرف اعلیٰ حضرت ایک شاعر تھے۔ جی ہاں، کیا واقعی شاعر تھے بس؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاعر تو تھے ہی، اور شاعر یوں تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں علمی کاموں سے تھوڑا سا ذہن وہ ہو جاتا ہے کہ آپ ذرا ریلیکسیشن کی طرف آؤں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کروں، فرماتے ہیں کہ پھر میں شاعری کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ کیا بات! یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ریلیکس ہونے کے لیے آپ شاعری کر رہے ہیں تو اتنی شاندار شاعری فرما رہے ہیں، اور باقاعدہ اگر شاعروں کی طرح بیٹھتے اور پھر شاعری کرتے تو پھر آپ کی شاعری کا پھر عالم کیا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو جو ہے وہ 100 سے زائد علوم کے اوپر مہارت حاصل تھی، بے شمار آپ نے کتب لکھی، اسی طرح آپ نے جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ بھی اس طرح کیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ صدر الشریعہ کافی عرصے سے جو ہے وہ کہتے رہے کہ جو ہے نا وہ آپ اس کو لکھیں، آپ کریں، اس کو کریں۔ تو حضرت ماشاءاللہ آپ نے پھر جو آپ نے لکھا ہے کنز الایمان، کمال ہے، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان آپ نے لکھا، اسی طرح اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جس طرح شاندار لکھا ہے، جی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فتاوی رضویہ کیا ہے؟ یہ آپ نے لے لیا، ایک کتاب ہوگی؟ جی، فتاوی رضویہ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی کتاب یا رسالہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں سوالات کتنے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک جلدوں پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کی 30 سے زائد جلدیں ہیں، 30 جگہوں پر 33، اور اب 2 جلدوں کے اوپر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، ان قریب 2 جلدیں مزید اس کی آنے والی ہیں۔ آپ سنیے گا ناظرین کہ اس میں سوالات کتنے ہیں، سبحان اللہ، 6847 اس میں سوال جواب ہیں، 6847 47 سوالات و جوابات ہیں، اور 206 یعنی یہ وہ ہیں کہ جو لوگوں نے سوال کیے جی اور اعلیٰ حضرت نے ان کے جوابات تحریر فرمائے، جوابات تحریر فرمائے، اور جو فتاوی رضویہ میں تحریری صورت میں آ گئے، کئی وہ ہیں جو آ ہی نہ سکے۔ 10 سال کا وہ تو نہیں ہے نا، مسودہ نہیں ہے، بالکل مسودہ نہیں ہے، اور اس میں بھی بعض ایسے ہیں جو مختلف اس وقت کے ماہناموں و جرائد کے اندر شائع ہوتے تھے اور وہ نہیں اب تک چھپ سکے۔ دعوت اسلامی نے باقاعدہ 2 جلدوں پر کام کرنے کا جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو انشاءاللہ آنے والا ہے۔ اچھا، اس فتاوی رضویہ میں 206 رسائل سے مزین جو ہے وہ زبردست ایک شاندار تحائف موجود ہیں۔ عربی کے اندر بھی اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ الدولۃ المکیہ ایک زبردست شاندار رسالہ لکھا جو کہ علم غیب کے اوپر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی تصنیفی خدمات دیکھی جائیں شاندار ہیں، آپ کی شاعری کو دیکھا جائے تو شاندار ہے، عشق رسول پر گفتگوئی ہے، ادب رسول پر گفتگوئی ہے، آپ بھی آل نبی اولاد علی قبلہ سید بادشاہ ہیں ماشاءاللہ، تو سیدوں کا ادب احترام پر دیکھا جائے تو کیا ہی شاندار ہے۔ اور وہی فیضان چلتا 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 جب شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ میں آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اعلیٰ حضرت بھی سیدوں کو ڈبل حصہ عطا فرماتے ہیں، امیر اہل سنت بھی۔ شاہ صاحب آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ میں یہاں پر آپ کی بات کو لیتا ہوں۔ بعض اوقات نا دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا آن کیمرہ ہیں، بہت سارے پھر معترض اعتراض کرتے ہیں شاید کیمرہ تھا، جی میرے ساتھ یوں بھی ہوا ہے کہ کوئی نہیں تھا، کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، تو وہاں پر مجھے مدنی مذاکرے میں پیر صاحب کی طرف سے نا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ایک نیاز کا ایک ڈبہ ملا، تو آپ کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ ڈبل دے دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں، یہ میں اپنی ذاتی اس میں کوئی نہیں بیان کر رہا کہ اس میں میرا کوئی کمال ہے، اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ میں امیر اہل سنت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی جیسی جلوت ہے نا، یوں کہیں کہ اس سے بڑھ کر آپ کی خلوت ہے، آپ کی خلوت اس سے بڑھ کر، یعنی جو تنہائی ہے، علیحدگی ہے، یہ کچھ چیزیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں آن نظر آ جاتی ہیں، بقیہ بھی تو آپ 24 گھنٹے کا بھی تو اندازہ لگائیں نا، تو وہ پھر کیسے معاملات ہوں گے۔ آپ یقین کریں، ہم مدنی مذاکرے کے بعد جا رہے ہیں، مبلغین تھے اور امیر سنت کے جو خادم ہیں علی بھائی وہ تھے، امیر سنت رکے، علی بھائی سے فرمایا کہ ایک اور لائیں، ہم نے ان کو ایک دیا، ایک دیا، تو پھر باقاعدہ پیر صاحب نے دوسرا لیا، پھر مجھے
ایک اور نیاز کا ڈبہ مجھے عطا فرمایا. تو یہ امیر السنت کی ادائیں ہیں. تو یہ بزرگان دین کا فیضان ہے. اللہ تعالیٰ امیر السنت کو سلامتی عطا فرمائے. اللہ امیر السنت کا فیضان جاری فرمائے. اور آج ہم جو اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے عشق کی بات کر رہے ہیں، یقین کریں یہ عشق امام احمد رضا، اعلیٰ حضرت کی پہچان، اعلیٰ حضرت کا تعارف، یہ ہمیں کس نے کروایا؟ ہمیں کروانے والی ذات قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی ہے. امیر علیہ سنت نے ہمیں بتایا کہ امام احمد رضا کون ہے. امیر علیہ سنت نے صرف بتایا نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کر اس راستے پر چلایا ہے. اعلیٰ حضرت پر امیر السنت فرماتے ہیں میری آنکھیں بند ہیں. آج بحمدللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کا بچہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیر صاحب نے ہمیں بتایا. اور پھر واقعتاً اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہی ایسی ہے. امیر السنت نے جب پڑھا ہے اور پھر اس کو بیان کیا ہے اعلیٰ حضرت کو، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اعلیٰ حضرت کا وہ منقبت. سبحان اللہ. ایک شعر سنا دیجیے نا جی. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار. یہ تیرا اونچا کام ہے، یہ تیرا اونچا کام ہے. الیاس قادری یہ تیرا اونچا کام ہے. الیاس قادری. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، فتاوی رضویہ شریف کی بات چلی، آپ کو فتاوی رضویہ کی زیارت کرواتے ہیں. جی یہ ہے ایک کتاب فتاوی رضویہ جس کی 33 جلدیں ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو ہمارے عمر فیاض بھائی بتا رہے تھے کہ اس میں 6000 سے زائد سوالات ہیں، ان کے جوابات دیے گئے. یہ وہ ہے فتاوی رضویہ. اس میں 200 سے زائد رسائل اس میں شامل ہیں. ایسا ہے شاہکار میرے امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. پھر ہم کیوں نہ کہیں اعلیٰ حضرت ہماری اس نے جو بھی لکھا ایسا لکھا. اس نے جو بھی لکھا ایسا لکھا. عقل اہل قلم حیران ہے، عقل اہل قلم حیران ہے. اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے. کیا بات ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی. اللہ پاک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مزار پر اپنی کروڑا رحمتیں نازل فرمائے. آپ کے عشق رسول کا صدقہ اللہ پاک ہمیں بھی عشق رسول کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے. آپ کے علم کا صدقہ اللہ ہمیں بھی علم کا آپ کا فیضان عطا فرمائے، اور علم دین سے ہمارے سینوں کو بھی اللہ پاک سرشار فرمائے. صحابہ، اہل بیت، اولیاء کی محبت کا صدقہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی ایسا پاکیزہ بنا دے. اور اللہ آپ کے خوف خدا، عشق مصطفیٰ کا صدقہ اللہ ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی
کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کی خود سی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے